سامعین محترم، ماہ رمضان مبارک کے مبارک لمحات جاری و ساری ہیں۔ آج 16واں روزہ ہے اور آنے والی شب 17ویں شب ہے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو دین اسلام کا ایک عظیم واقعہ رونما ہوا جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ دین اسلام کا یہ پہلا غزوہ جس میں رب ذوالجلال نے فتح بھی عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، اس غزوہ بدر کا مختصر سا پس منظر سمجھ لیجیے۔ جس وقت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ہجرت کرنے لگے۔ جب صحابہ مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو کفار نے صحابہ کے مال و متاع لوٹ لیے۔ جب صحابہ کے مال و متاع کفار نے لوٹ لیے، اب بے سر و سامانی کے عالم میں صحابہ مدینے پہنچے۔ اس کے بعد میرے کریم آقا علیہ السلام کو خبر ملی کہ کفار کا ایک لشکر ملک شام کی طرف تجارت کے لیے گیا ہے اور وہ انہی راستوں سے گزرے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ کو حکم فرمایا، چند ایک صحابہ کو فرمایا اس قافلے کا راستہ روکا جائے اور ان سے جو ہمارے مال و متاع ان نے چھینے ہیں وہ واپس لیے جائیں۔ اتنے میں اس لشکر کفار کو پتہ چل گیا کہ ہمارے تعاقب میں مسلمان ہیں، تو لہذا انہوں نے راستے بدل لیے اور ادھر مکہ پاک میں ابو جہل وغیرہ کو یہ خبر پہنچ گئی کہ ایسے ایسے معاملات ہیں اور مسلمان جو ہے وہ قافلے کے تعاقب میں تھے، لیکن قافلے کی تو بچت ہو گئی ہے لیکن معاملات اسی طرح ہیں۔ اب وہاں سے ابو جہل نے جو ہے پورا ایک لشکر ترتیب دیا۔ اس نے ایک لشکر ترتیب دیا، کم و بیش جو ہے وہ 1000 افراد پر وہ مشتمل تھا۔ وہ لشکر 900 سے 1000 کے درمیان۔ تو یہ لشکر جب اس نے ترتیب دیا تو یہ لشکر مقام بدر پر ایک پہاڑ کی اوٹ پہ، ایک ٹیلے کی اوٹ پہ جو ہے انہوں نے آ کے وہاں پناہ لی اور انہوں نے وہاں خیمے وغیرہ گاڑ دیے۔ اب جب انہوں نے یہ معاملہ کیا تو میرے کریم آقا علیہ السلام کو خبر ہوتی ہے کہ ایسے ایسے معاملات ہو گئے اور کفار مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا صحابہ کے درمیان۔ جب صحابہ کو سرکار نے حکم فرمایا تو اب جذبہ جہاد صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایسا تھا کہ انہوں نے میرے کریم آقا علیہ السلام سے بھی جہاد کی فضیلت سن رکھی تھی اور خود رب ذوالجلال کا فرمان بھی سن رکھا تھا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں۔ تو جہاد میں عزت ہے،
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاد میں عزت ہے، اور مسلمان جتنا زیادہ جہاد کرے گا رب ذوالجلال اتنا ہی زیادہ مسلمان کو عزت عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک مسلمانوں میں جہاد رہا رب ذوالجلال نے ہر میدان کے اندر مسلمانوں کو سرخرو فرمایا، اور ہر میدان میں رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو اس انداز سے سرخرو فرمایا کہ کفار پسپا ہوتے چلے گئے اور مسلمانوں کو رب ذوالجلال جو ہے وہ ترقی و عروج فرماتا رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہم تک دین اسلام پہنچا ہے تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور ہمارے ان اسلاف اکابرین کے جہاد کی برکت ہے کہ آج 1500 سال بعد بھی اس دنیا کے سینے پر جو ہے وہ پرچم اسلام لہرا رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب صحابہ کرام علیہ رضوان کو میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا، اب سارے کے سارے صحابہ کرام علیہ رضوان تیار ہو گئے۔ اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، سارے کے سارے شامل ہو رہے ہیں جہاد کے لیے، لڑنے کے لیے، اپنے آپ کو دین اسلام پہ قربان کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ عروج پر ہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے چھوٹے بھائی عمیر بن ابی وقاص جو ہیں وہ عمر کے اعتبار سے چھوٹے تھے، لیکن میں نے ان کو دیکھا کہ وہ لوگوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں، لوگوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کریم آقا علیہ السلام مجھے دیکھ لیں اور یہ فرما دیں کہ اے عمیر تم واپس چلے جاؤ، تم چھوٹے بچے ہو، تم واپس چلے جاؤ، تم چھوٹے بچے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ اے بھائی تم کیوں چھپ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو بھائی نے کہا میں اسی لیے چھپ رہا ہوں کہ میں دل کے اندر جذبہ جہاد رکھتا ہوں، میں اسلام کے لیے لڑنا چاہتا ہوں، میں اسلام کے لیے قربانی دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اسلام پر میری یہ جان نثار ہو جائے، لیکن میں اس لیے لوگوں کے پیچھے چھپ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرکار مجھے دیکھ لے اور سرکار نے اسلام دیکھ کر یہ فرما دے کہ اے عمیر تم چھوٹے بچے ہو، تم واپس چلے جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں اتنے میں حضرت عمیر کو سرکار کی بارگاہ میں لے گیا، جب میں نے یہ جذبہ دیکھا تو سرکار کی بارگاہ میں لے گیا، سرکار نے ابتداءً منع فرما دیا۔ ابتداءً جب سرکار نے منع فرمایا کہ اے عمیر تم نہیں جا سکتے، تمہاری عمر ابھی کم ہے، یہاں جوانوں کا کام ہے، یہاں بڑے لوگوں کا کام ہے، تم ابھی چھوٹے ہو۔ تو عزیزان محترم جب یہ بات سرکار نے فرمائی، منع فرمایا، تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں حضرت عمیر بن ابی وقاص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زاروں قطار رونے لگے اور ہچکیاں بند گئیں، اور اسی آرزو اور تڑپ میں کہ مجھے اجازت مل جائے، مجھے اجازت مل جائے، جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ جذبہ دیکھا تو سرکار نے بلایا اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے پھر آپ کو اجازت بھی عطا فرمائی، اور پھر میرے کریم آقا علیہ السلام نے وہ جو حمائل تھی جس میں تلوار لٹکائی جاتی تھی، وہ کمان، وہ ساری چیزیں خود میرے کریم آقا علیہ السلام نے حضرت عمیر کے گلے میں پہنائی، اور سرکار نے فرمایا تمہیں اجازت ہے تم ہمارے ساتھ چلو، تمہیں اجازت ہے تم ہمارے ساتھ چلو۔ اور عزیزان محترم اسی طرح حضرت افراء بنت عبید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے 7 بیٹے ہیں، آپ ان 7 بیٹوں کو بلاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آج دین اسلام کو تمہاری ضرورت پڑی ہے۔ 7 کے 7 بیٹوں کو بلایا، اور یہ نہیں کہ ایک آدھا اپنے لیے رکھ لیتی، 1-2 کو روک لیتی کہ چلیں یہ جہاں شہید ہو جاتے ہیں تو میرے پاس بھی 2-4 رہیں گے، وہ میری خدمت کریں گے، گھر کا گزر بسر کے معاملات میں میرا ہاتھ بٹائیں گے۔ نہیں،
وہ ساتوں بیٹوں کو بلایا، فرمایا دین اسلام پہ وقت آیا ہے، اے میرے بیٹوں میں نے تمہیں اسی دن کے لیے پالا تھا، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ پہرا دینا ہے، آج دین اسلام کے اوپر پہرا دینا ہے، دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم یہ جذبہ حضرت سیدہ افراء بنت عبید کا ہے کہ ساتوں بیٹوں کو بلاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے میرے بیٹوں سنو، میں تمہیں اس لیے نہیں بھیج رہی کہ تم پھر واپس پلٹ آؤ، زندہ واپس لوٹو، اس لیے نہیں بھیج رہی، اور یہ بھی بات سن لو کوئی تیر تمہاری پیٹھ پہ نہیں لگنا چاہیے، جو بھی تیر دین اسلام کے دشمنوں کی طرف سے جو بھی تیر آئے وہ تمہارے سینے پہ لگنا چاہیے، تمہاری پیٹھ کے اوپر کوئی تیر نہیں لگنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ جذبہ جہاد صحابہ کرام علیہم رضوان، مردوں میں تو جذبہ تھا ہی تھا، بچوں میں بھی جذبہ تھا، عورتوں میں بھی جذبہ تھا۔ عزیزان محترم ہر میدان میں دین اسلام کی بسر بلندی کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس طرح کا کردار ادا کیا۔ عزیزان محترم آپ نے 7 بیٹوں کو میدان بدر کی طرف روانہ فرمایا، اور اسی طرح حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی 2 شہزادے، یہ بھی 2 چھوٹے بچے ہیں۔ عزیزان محترم یہ بھی اسی قافلہ عشق و محبت میں جو ہے نا سوار ہیں، اسی میں چلنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی پوری تیاری کرتے ہیں، تلواریں بھی زیادہ نہیں ہیں، کمانیں بھی زیادہ نہیں ہیں، زریں بھی زیادہ نہیں ہیں، اور سواریاں بھی نہیں ہیں۔ تو عزیزان محترم مدینہ پاک سے لے کر مقام بدر تک کم و بیش 160 کلومیٹر بنتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں، پہاڑوں کے درمیان سے سفر کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم تب تپاتی دھوپ کے اندر سفر کرنے ہیں، اور پھر ہے بھی رمضان المبارک کے روزے رکھ کر سفر کرنا ہے، اور جذبہ جہاد لے کر اٹھنا ہے۔ عزیزان محترم اس انداز سے جذبہ جہاد لے کر روزوں کی حالت میں یہ صحابہ کرام علیہ رضوان چند ایک تلواریں، کم و بیش جو 8 تلواریں صحابہ کے پاس تھیں، کم و بیش 8 تلواریں تھیں، اور چند ایک زرہیں تھیں، چند ایک کمانیں تھی بس، اور سواریوں کی تعداد بھی کوئی 8-10 یا اس سے بھی کم تھی۔ تو عزیزان محترم اب ذرا غور کیجئے کہ سواریاں بھی نہیں ہیں، تلواریں بھی نہیں ہیں، نیزے بھی نہیں ہیں، دیگر جو ہے وہ ساز و سامان بھی جنگی آلات کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جذبہ جہاد لے کر، جذبہ ایمانی لے کر میدان عمل میں اترتے ہیں۔ عزیزان محترم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ قافلہ عشق و محبت چلنے لگتا ہے۔ عزیزان محترم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ قافلہ عشق و محبت، اس کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 305 بھی آتی ہے، 307 بھی آتی ہے، 308 بھی آتی ہے، اور 313 بھی آتی ہے۔ کل صحابہ کرام علیہ رضوان جن کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی عظمتوں میں شامل فرمایا، ان کی تعداد 313 ہے، ان کی تعداد 313 ہے۔ اور جو میدان بدر میں شریک ہوئے، ہاں مختلف روایات کے اعتبار سے تو وہ 305 صحابہ، کل صحابہ 305 یہ میدان بدر میں شریک ہو رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس قافلے کی سبہ سالاری فرما رہے ہیں، اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ اس قافلے کے ساتھ بڑے عاشقانہ انداز میں، بڑے محبوبانہ انداز میں، بڑے وجدانہ انداز میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں سفر کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے چلتے جب میدان بدر میں پہنچتے ہیں، آج وہ مقام جہاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خیمہ مبارک لگایا، اور جہاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کے حضور دعائیں مانگی، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے، آج اس مقام پر مسجد بنا دی گئی ہے، جامع مسجد عریش کے نام سے اس جگہ پر وہ مسجد بنا دی گئی ہے۔ عزیزان محترم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں تشریف لے گئے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی عبادت میں لگ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ رات جب آتی ہے عزیزان محترم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کے حضور سجدہ کرتے ہیں،
اور رو رو کر دعا کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ یا اللہ یہی وہ ہیں مکہ سے لے کر مدینہ تک، یا میرے پروردگار عالم یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ 305 ہیں یا 313 ہیں جو میں نے تیار کیے ہیں، یا اللہ یہی تیرے ماننے والے ہیں، یہی تیرے محبوب کے ماننے والے ہیں، یہی پرچم اسلام کو بلند کرنے والے ہیں، یا اللہ فقط یہی ہیں کہ آج اگر ان کفار نے ان کو ختم کر دیا تو قیامت تک کے لیے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائیں مانگ رہے ہیں تو رب ذوالجلال نے پھر کس طرح مدد فرمائی؟ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات نازل فرمائی، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، اس حال میں مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس تلواریں بھی نہیں، تمہارے پاس نیزے بھی نہیں، تمہارے پاس دیگر آلات جنگ بھی نہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں تم جب بدر میں آ گئے ہو تو اللہ نے تمہاری مدد کی۔ تو کس انداز میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فرمایا پس تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، رب ذوالجلال کا شکر بجا لاتے رہو، رب ذوالجلال تمہاری مدد فرما دے گا۔ تو عزیزان محترم رب ذوالجلال نے اس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کی مدد فرمائی، فرمایا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے فرمایا اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان غلاموں سے کہو نا اذ تقول للمؤمنین، کہ میرے کریم آقا علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اے مسلمانوں رب فرماتا ہے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 فرشتے نازل کر کے 3000 فرشتے نازل کر کے رب ذوالجلال تمہاری مدد فرمائے۔ تو عزیزان محترم جب یہ بات میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان کی تو عزیزان محترم اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ جہاد مزید بڑھ گیا کہ رب ذوالجلال کی مدد جو ہے وہ بھی پہنچنے والی ہے، 3000 ملائکہ وہ پہنچنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا، ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، رب کا خوف اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، اور کافر اسی دم تمہارے اوپر آن پڑے، جس وقت کافر تمہارے اوپر حملہ کریں تو فرمایا هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ، تو اس وقت تمہارا رب تمہاری مدد فرما دے۔ کتنی مدد فرمائے؟ فرمایا بِخَمْسَةِ آلَافٍ من الملائکۃ مصومین، رب ذوالجلال 5000 ملائکہ بھیج کر تمہاری مدد فرمائے، اور وہ بھی وہ ملائکہ مصومین جو نشان والے ہیں۔ 5000 ملائکہ وہ بھیجے جو نشان والے ہیں، وہ تمہاری مدد فرمائے۔ اس انداز سے عزیزان محترم یہ نشان والے کون سے فرشتے تھے؟ یہ نشان سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ نشان سے مراد یہ ہے کہ وہ رب ذوالجلال نے جو ملائکہ کی جو فوج بھیجی تھی انہوں نے اپنے سروں پر امامے باندھے ہوئے تھے، امامے باندھے ہوئے تھے۔ اور عزیزان محترم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاں اس مارکا ہونے سے پہلے ہی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود میدان بدر میں تشریف لے گئے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی زمین پر جو ہے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دائرے کھینچے، نشان لگائے۔ سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں سنو، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، پورا نظارہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے۔ اے میرے غلاموں صبح جو ہے جب جنگ کا مارکا لگے گا نا، یہاں پر ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر
काफिर मरेगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अंदाज से जमीन पर दायरे लगाकर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशानदही फरमाई, फरमाया यहाँ ये काफिर मरेगा, यहाँ ये काफिर वासिल जहन्नम होगा, यहाँ ये काफिर वासिल जहन्नम होगा। सहाबा कहते हैं खुदा की कसम है, जिस वक्त ये मार का लगा हमने देखा कि रब्बे जुल जलाल की मदद भी पहुंची है, और उसके बाद हमने देखा कि जिस जिस जगह पर करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशान लगाए थे, जिस जिस काफिर का नाम लिया था, वही काफिर उसी जगह पर मरा पड़ा था, उसी जगह पर वही काफिर मरा पड़ा था जहां जहां मेरे मुस्तफा ने निशान लगाए थे। आज लोग कहते हैं नबी कुछ नहीं जानता। मैंने कहा बदर में मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने पहले निशान लगा के बता दिया, अभी भी तुम कहते हो नबी नहीं जानता। मेरे करीम ने पहले ही बता दिया कि मेरे रब की मदद आने वाली है, तुम फिर भी नहीं मानते, तुम कहते हो नबी कुछ नहीं जानता। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने यह भी जान लिया, बता दिया कि फतह हमारी करीब है, ये भी पहले बता दिया। ये गैब नहीं है तो और क्या है, ये मेरे मुस्तफा का जानना नहीं है तो और क्या है। तो अजीजान मोहतरम, मैंने कहा वो तुम्हारा कोई और नबी होगा जो नहीं जानता होगा। मेरे मुस्तफा को तो रब्बे जुल जलाल ने मा काना मा यकून का इल्म देकर भेजा है। रब्बे जुल जलाल ने मेरे मुस्तफा को वो अजमतें, वो रिफतें, वो शान देकर भेजा है। चाहे तो तहत सरा की खबर दे सकते हैं और फौक समा की भी खबर दे सकते हैं। रब्बे जुल जलाल ने वो मकाम मेरे मुस्तफा को अता फरमाया है। अजीजान मोहतरम, अब सुबह होती है और वो दो शहजादे हजरत मुआज, हजरत मुअव्वज, ये दो भाई हैं, छोटे बच्चे हैं। हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैदान जंग है वो गर्म हो गया है, हर तरफ जन उधर से भी हमला तेज है, इधर सहाबा की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। इतने में फरमाते हैं मैंने देखा एक जानिब भी मेरे छोटा बच्चा है, दूसरी जानिब भी मेरा जो है वो छोटा बच्चा है। फरमाते हैं अब मैंने इधर उधर देखा कि छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ हैं, तो दिल में ख्याल आया कि काश कोई बहादुर लोग, कोई नौजवान मेरे साथ होते तो इन कुफार के साथ लड़ने में थोड़ी मदद मिल जाती। तो फरमाते हैं ऐसे ही मैंने सोचा, थोड़ा आगे बढ़ा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा, बस इतने में इधर से एक बच्चे ने मुझे या अम्मी कहा, इधर से दूसरे बच्चे ने या अम्मी कहा, ऐ चचा हमारी बात सुनो। इधर वाले ने भी कहा चचा हमारी बात सुनो, इधर वाले ने भी कहा चचा हमारी बात सुनो। मैंने कहा जी बोलो, ऐ बच्चों क्या कहना चाहते हो। इधर वाले ने भी कहा कि ऐ चचा बता इनमें से अबू जहल कौन है, इनमें से अबू जहल कौन है। इधर वाले ने भी कहा चचा मुझे भी बता इनमें से अबू जहल कौन है। तो अजीजान मोहतरम, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं ये छोटे बच्चे हैं, कभी मक्का गए भी नहीं है, अबू जहल को जानते भी नहीं है, फिर भी अबू जहल का पूछ रहे हैं। और मैंने कहा कि ऐ बच्चों तुम उसके बारे में क्यों पूछते हो, वो तो काफिरों का सिपह सालार है, वो बहुत बड़ा काफिर है, वो उनका जर्नैल है, उन काफिरों का बड़ा सरदार है, कुरैश का बड़ा सरदार है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। तो उन छोटे शहजादों ने कहा हमने सुना है कि वो हमारे मुस्तफा की शान में बकवासात करता है, तो आज हम इस मैदान बदर में ये नजारा दिखाएंगे जो रसूलुल्लाह का गुस्ताख है उसका अंजाम क्या होता है, उसका अंजाम क्या होता है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि बस मैंने ऐसे उंगली से इशारा किया, मैंने सामने देखा कि अबू जहल जा रहा था। मैंने इन दोनों शहजादों को कहा, मैंने कहा वो देखो वो जो जा रहा है ये अबू जहल है। कहा उसने पूरी जिरा पहनी हुई थी, पूरा जो है वो लोहे का लिबास पहना हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही थी। और अजीजान मुहतरम ये दोनों शहजादे अपनी तलवारें नंगी किए हुए दौड़ते हुए गए, उस अबू जहल को वासिल जहन्नम किया, उसके दो टुकड़े कर दिया। जब उसके दो टुकड़े किए और वापस दौड़ने लगे तो इतने में जो है अबू जहल के बेटे ने उन दोनों शहजादों पर हमला किया। एक के बाजू कट गया और वो लटक गया और दूसरे हाथ के साथ वो तलवार चला रहे हैं और ये हाथ अटक रहा है। तो उस शहजादे ने क्या किया, अपने इस हाथ को पांव के नीचे देके ऐसे खींचा, इस पांव के हाथ को जुदा कर दिया
دیا, کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیتے ہوئے اگر ہمارے درمیان یہ ہاتھ حائل ہو تو اس ہاتھ کو بھی جدا کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. عزیزان محترم, اس شہزادے نے, اس ننھی جان نے اپنے بازو کو جدا کر کے پھر سے تلوار چلانا شروع کی اور ابو جہل کے ٹکڑے کر کے یہ بتا دیا رہتی دنیا تک کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اگر سینے میں موجود ہو, جذبہ جہاد سینے میں موجود ہو, تو چھوٹے بچے بھی سب سے بڑے کافر کو دو ٹکڑے کر سکتے ہیں. ہاں عزیزان محترم, یہ آج ہمارے وہ بے غیرت حکمران ہیں, آج یہ ہمارے وہ یہود و نصارہ کے دلال حکمران ہیں جو جہاد کے نام سے لرزتے ہیں, جو جہاد کے نام سے کانپتے ہیں. خدا کی قسم ہے اگر آج ہمارے ان حکمرانوں کے سینوں میں جذبہ جہاد آ جائے تو خدا کی قسم ہے وہ تو ابو جہل تھا, وہ ابو لہب تھا, وہ عتبہ و شیبہ تھے. عزیزان محترم, آج کا کافر بھی صرف ایک یلغار بھی برداشت نہیں کر سکتا. آج کا کافر ایک یلغار بھی برداشت نہیں کر سکتا. شرط یہ ہے کہ کوئی مسلمانوں کا سپہ سالار ایسا ہے, کوئی مسلمانوں کا سپہ سالار ایسا ہے. عزیزان محترم, اگر آج مسلمانوں میں غیرت ہوتی تو آج یہ فلسطین کا یہ حالت نہ ہوتی. اگر آج مسلمانوں میں غیرت ہوتی تو غزہ کے اندر یہ بچے تڑپتے ہوئے نظر نہ آتے. خدا کی قسم ہے جس طرح ہمارے قائدین نے کہا, جس طرح ہمارے علماء نے کہا کہ اے ہمارے حکمرانوں, اگر تم سے نہیں ہو سکتا تم ہمیں اجازت دو, ہم 1 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے اسرائیل کے ٹکڑے نہ کر کے رکھ دیں تو محمد عربی کا غلام نہ کہنا. خدا کی قسم ہے اگر آج کے یہ حکمران اجازت دے دیں تو خدا کی قسم ہے رسول اللہ کے ایسے وفادار پاکستان میں موجود ہیں جو 1 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے کفر کو اپنے پاؤں کے نیچے رونت سکتے ہیں. اس لیے کہ آج بھی کفار کانپتے ہیں, آج بھی کفار کانپتے ہیں. ان کو پتا ہے یہ جو کچھ بھی ہیں یہ بدر والے. الفسانی سے بھی پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیں کہ جب ایسا ماحول بن جائے کہ جس میں ہر طرف افراتفری ہو تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا, ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا عالم حق پر ہے, کون سا عالم باطل ہے. ہم حق اور باطل کے درمیان پہچان کیسے کریں گے؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر جب ایسا ماحول بن جائے تو تم حق کی پہچان کرنا چاہو تو پھر دیکھنا وہ عالم دین جس کی گفتگو سے کفر کو تکلیف پہنچے سمجھ جانا وہی حق پر ہے. حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں, سرکار نے پھر اجازت بھی عطا فرمائی اور یہ جذبہ جہاد لے کر میدان بدر میں جب اترتے ہیں, میدان بدر میں جب حضرت عمیر بن ابی وقاص اترتے ہیں نا, انہوں نے وہاں جو کفر کے چھکے چھڑائے اور آخر میں پھر جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. تو عزیزان محترم, غزوہ بدر میں جو شہداء ہیں ان کی تعداد 14 ہے. 14 صحابہ کرام علیہم رضوان شہید ہوئے ہیں غزوہ بدر میں. ان 14 میں سے ایک حضرت عمیر بن ابی وقاص ہیں جو کہ سب سے کم عمر جو صحابی شہید ہونے والے ہیں وہ حضرت عمیر بن ابی وقاص ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر میں اتر کر 305 افراد 305 صحابہ کا لشکر لے جا کر جو ہے رب ذوالجلال نے کرم فرمایا کہ ان صحابہ کو میرے کریم آقا علیہ السلام کو فتح ملتی ہے اور ادھر کافر 70 سے زیادہ کافر مارے جاتے ہیں, 70 سے زیادہ کافر مارے جاتے ہیں اور ان کے بڑے بڑے جرنیل مارے جاتے ہیں. ان کا سب سے بڑا سپہ سالار ابو لہب ابو جہل تھا, وہ اس میں مارا جاتا ہے. عتبہ و شیبہ مارے جاتے ہیں, بڑے بڑے ان کے سرداران مارے جاتے ہیں. میں نے کہا اگر سینے میں غیرت ہو تو 12 سے 13 سال کا بچہ بھی کافر کو سردار کو کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے. حضرت معاذ و معوذ کی عمر زیادہ نہیں تھی, 12 سے 13 کے درمیان تھی. ہمارے صحابہ شہید ہوئے. رب ذوالجلال ان اصحاب رسول کی برکت سے رب ذوالجلال ہمارے ان مسلمان حکمرانوں کو غیرت اور حمیت عطا فرمائے. بولیے آمین. ہاں, رب ذوالجلال کوئی غیرت والا حکمران عطا فرمائے ہمیں. ہاں, کوئی خالد بن ولید کا جان نثار حکمران عطا فرمائے.
جو حضرت معاذ و معوذ کا غلام حکمران دے دے اللہ تعالیٰ، ہاں حضرت عمیر بن ابی وقاص کا غلام حکمران دے دے اللہ تعالیٰ، کوئی سعد بن ابی وقاص کا سپر جو ہے ان کے نقش قدم پر چلنے والا کوئی حکمران ہمیں دے دے، جو صدیق اکبر کے نقش قدم پر چلنے والا مل جائے، عثمان غنی حیدر کرر فاروق اعظم کے نقش قدم پر مل جائے چلنے والا کوئی حکمران مل جائے، خدا کی قسم ہے نہ تو دنیا پر امریکہ نے رہنا ہے، نہ اسرائیل نے رہنا ہے، نہ فرانس نے رہنا ہے، انشاءاللہ پھر چاروں کونوں میں دنیا کے پرچم اسلام ہی نظر آئے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ غیرت والا ایک حکمران آ جائے، غیرت والا ایک حکمران آ جائے تو انشاءاللہ دین اسلام کی حکمرانی آ جائے گی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں ان اصحاب بدر کا صدقہ، ان شہدائے بدر کا صدقہ، ان شہدائے بدر کے خون کے قطرے قطرے کا صدقہ، رب ذوالجلال ہمارے ملک پاکستان میں نیک عادل حکمران عطا فرمائے، اور جو ہمارے قائدین، جو ہمارے دلیر قائدین، جو جرأت و بہادری کے مالک علماء ہمارے، جو ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے نقش قدم پر چل کر کفر کو لتاڑنے والے علماء جو اس وقت جس جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ہیں، رب ذوالجلال ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو جلد از جلد رب ذوالجلال باعزت رہائی عطا فرمائے، رب ذوالجلال ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سویرا عطا فرمائے، رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔